الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ سورۃ ذاریات، اس کی آیت نمبر 52 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم، نہیں آئے ان لوگوں کے پاس اس سے پہلے لوگ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو اللہ نے نبی پر یہ قرآن کی آیت اتاری اور نبی کو لوگوں نے ساحر اور مجنون کہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یوں ہی ہوتا رہا ہے، کذالک، اسی طرح ہوتا رہا ہے، ما اتی الذین من قبلہم رسول، کہ ان لوگوں سے پہلے جو بھی رسول آئے، یعنی ان لوگوں سے پہلے جو بھی امتیں آئیں، جو بھی لوگ آئے، ان کے پاس جو بھی رسول آیا، الا قالوا ساحر او مجنون، انہوں نے اس رسول کو ساحر اور مجنون کہا، جادوگر اور مجنون کہا۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو اس آیت کے ذریعے ان کا حوصلہ بندھا رہا ہے کہ دیکھو، یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ کافر، یہ مشرک، ان کی زبان سے جو باتیں تم سن رہے ہو ساحر اور مجنون کی، فرمایا تم سے پہلے بھی لوگوں کے ساتھ ایسی ہی باتیں ہوتی رہی، اور پھر یہاں الفاظ آئے ہیں، کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول، کوئی بھی رسول ان سے پہلے ایسا نہیں گزرا جن کو ان کی قوموں نے، پہلے لوگوں نے ساحر اور مجنون نہ کہا ہو۔ تو لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج آپ کو یہ لوگ ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں تو تم ان کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، یہ تو پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا رہا، یہ کوئی نئی نرالی بات نہیں ہے۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، فرمایا کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو نسل در نسل وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں؟ ان کے یہ روش اس طرح چل پڑی ہے کہ جیسے یہ ایک دوسرے کو وصیت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ پہلے نبی بھی ساحر اور مجنون تھے، تم بھی ساحر اور مجنون ہو۔ بل ہم قوم طاغون، فرمایا بلکہ ان کے اندر جو ایک مشترک روش ہے وہ کیا ہے کہ یہ سب کے سب سرکش ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے باغی اور طاغی لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو ساحر اور مجنون کہا۔ اب دیکھیں کہ عہد قدیم سے لوگوں کے اندر، کافر و مشرکوں کے اندر یہ عقیدہ جو ہے وہ پہلے سے پایا جاتا ہے، جادو کے متعلق پہلے سے لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا تھا، کیا
کہ جادو کوئی ایسا علم ہے، جادو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے ما فوق الاسباب، ما فوق الفطرت واقعات ظہور میں لائے جا سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جب بھی کوئی رسول مامور من اللہ ہو کر آیا تو انہوں نے اپنے ان رسولوں کے ساتھ اتارے جانے والے معجزات کو، رسولوں کے ساتھ آنے والی نشانیوں کو جب دیکھا تو اس کو سحر کہا، ساحر کا سحر کہا۔ اسی طرح پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا اور نشانیاں دیں، معجزات دے کر بھیجا، اور انہوں نے فرعون کے دربار میں اللہ کے معجزات وہاں دکھائے، تو ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ تو نبیوں کو پہلے بھی لوگوں نے ساحر اور مجنون کہا، اور یہ روش جو ہے وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتی چلی آ رہی۔ آج بھی آخر الزماں پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی مسحور ہو گئے تھے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں، نبیوں کو مسحور کہنا، نبیوں کو ساحر اور مجنون کہنا، یہ شریروں کی روش ہے، یہ اللہ کے باغیوں اور طاغیوں کی روش ہے، یہ مسلمانوں کی روش نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، اور ظالموں نے کہا، ظالم کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافر دور کے کافر مشرک لوگ، وہ صحابہ سے کہتے تھے کہ تم ایسے آدمی کے پیچھے لگے ہوئے ہو، ایسے آدمی کی اتباع کر رہے ہو کہ جو مسحور ہے، جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے، دیکھیں یہ آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، فرمایا دیکھیں آپ کے بارے میں کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور یہ سیدھا رستہ نہیں پا سکتے۔ آج کے میرے اس عنوان کے اندر جادو کے اوپر انشاءاللہ میں روشنی ڈالوں گا۔ تو جادو کے متعلق آپ یہ سمجھ لیں کہ جادو جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے دھوکہ دہی، شعبدہ بازی۔ اب آپ غور کریں کہ یہی لفظ جادو ہمارے اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں میجک۔ اب آپ غور کریں کہ ہم یہ میجک کا لفظ جو ہے وہ عام سنتے ہیں، میڈیا پر بھی میجک شو لگتے ہیں، لکی ایرانی سرکس والے بھی میجک شو لگاتے ہیں۔ اب آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہ میجک شو میں کیا دکھاتے ہیں؟ کیا وہ کوئی کالا علم پڑھتے ہیں؟ وہ شعبدہ بازی کے فن دکھاتے ہیں، تکنیک دکھاتے ہیں جادو کی، اپنے ہتھ کنڈے دکھاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کالا علم ہے جن کے پڑھنے سے یہ ایسے کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جادو جو ہے اس کی حقیقت فریب خیال ہے، اس کی حقیقت جھوٹ ہے۔ قرآن کے اندر اس کو سحر کہا جاتا ہے، سحر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سحر کے معنی ہے کفر۔ سورۃ بقرہ 102 نمبر آیت میں اللہ نے اس کو کفر کہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو شیطانی فعل بھی کہا جاتا ہے۔
قرآن کے اندر یہ مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس کو بناوٹ کہا گیا، صنعوا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے کیا کیا تھا، شعبدہ بازی کے فنکاری جو ہے وہ بنا کر لائے تھے، ہتھ کنڈے بنا کر لائے تھے، تو اللہ نے ان کی بناوٹ کو صنعوا سے تعبیر کیا۔ اب میں اس کے متعلق بیان کرنے سے پہلے آپ کو یہ واضح کرتا چلوں کہ جادو جو ہے یہ کفر و شرک کیوں ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی عقیدہ قرآن کے خلاف ہوگا وہ کفر و شرک ہوگا۔ اور یہ جادو کفر و شرک کیوں ہے کہ جادو کے اندر ما فوق الاسباب نفع اور نقصان کی تاثیر مانی جاتی ہے، اور ما فوق الاسباب نفع اور نقصان کی تاثیر اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جب یہ اختیار اللہ کے علاوہ اس کے غیروں میں مانا جاتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، یہ کفر ہو جاتا ہے، یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جادو کفر بھی ہے، شرک بھی ہے۔ تو لغت کے اندر بھی اس کے معنی جو ہیں، مختلف لغات کے اندر بھی اس کے معنی دھوکہ اور بے حقیقت تخیلات پر بولے جاتے ہیں، جیسا کہ شعبدہ باز اپنے ہاتھ کی صفائی سے لوگوں کی نظروں کو حقیقت سے پھیر دیتا ہے، مفردات القرآن میں لکھا ہے۔ اسی طرح لغت کی کتاب المنجد میں ہے کہ سحر وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و باریک ہو، جھوٹ کو سچ بنا کر دکھانا، ہیلا سازی کرنا، فساد۔ تو پتہ چلا کہ لغت کے اندر بھی اس کے معنی کیا ہیں، دھوکہ، فریب، شعبدہ بازی۔ دھوکہ اس طرح دینا کہ دھوکہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو پتہ نہ چلے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جادو کو کالا علم ہے جس کے ذریعے ما فوق الاسباب کو کام کیے جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی قرآن سے میں ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فوق الاسباب جو ہیں اور تحت الاسباب وہ کام کیا ہیں اور کون کرتا ہے۔ تحت الاسباب سے مراد یہ ہے کہ جو کام ہمیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا اختیار دے رکھا ہے، اور انسان کو جو اختیار ہے وہ یہی ہے کہ تحت الاسباب کام کر سکتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچانا ہے تو کوئی چیز پکڑ کر ماریں گے، اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی کالا علم پڑھ کر اس پر پھونک دوں اور اس کا نقصان ہو جائے، یہ مر جائے یا بیمار ہو جائے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ اسباب کے محتاج ہیں۔ اب دیکھیں کہ سورۃ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے حجرے میں جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں، اور وہ کھانے دیکھ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ اے مریم یہ کھانے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتی ہیں اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو یہ بات دیکھ کر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وہاں الفاظ کیا آتے ہیں، ہنالکا دعا زکریا ربہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہیں زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک دعاؤں کا سننے والا تو ہی ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ فرشتے ان کے پاس بشارت لے کر پہنچ جاتے ہیں، بیٹے یحییٰ کی بشارت لے کر۔ اب فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا جس کا نام یحییٰ ہے۔ دیکھیں کیسا بیٹا ہے نصیبوں والا کہ جس کا نام بھی اللہ نے خود رکھا، اور وہ بھی نبی۔ تو اللہ فرماتے ہیں
کہ فرشتوں نے جا کر انہیں بشارت دی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب دیکھیں نبی کا خیال کس طرف گیا؟ اسباب کی طرف، کہ اسباب جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ بیٹا ہو، اور وہ اسباب کا اظہار کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ اور فرشتے آگے سے کیا جواب دیتے ہیں؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یعنی اسباب کو مہیا کرنا یہ مخلوق کی ضرورت ہے، خالق کی ضرورت نہیں، اسے اسباب کی ضرورت نہیں۔ اس نے جب کسی چیز کو بنانا ہو، پیدا کرنا ہو، وہ اسباب کے بغیر بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ فرشتے بی بی مریم کے پاس جاتے ہیں، بی بی مریم کو بشارت دیتے ہیں کہ اللہ تجھے بیٹا دے گا، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ وہ سنتی ہیں، حیران ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ وہاں پھر وہی فرشتے، اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جواب دیتے ہیں قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کی ایک صفت بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ نے کسی جگہ کوئی محل بنانا ہو تو اللہ کو اسباب کی ضرورت ہوگی؟ کسی اسباب کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم نے کوئی مکان بنانا ہے، کوئی محل بنانا ہے، تو ہمیں اینٹ، گارا، مستری، ہر چیز کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ بغیر اسباب کے وہ کام کرتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے واضح بھی کر دیا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج اللہ کی بہت ساری دوسری صفات کے اندر اس کے بندوں کو، پیروں کو، ولیوں کو، نبیوں کو اللہ کی صفات سے متصف کیا جاتا ہے، اللہ کی صفات دے کر انہیں اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کے اندر ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب آپ غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کا فائدہ کیا کہ نہیں؟ کفار کے خلاف تلوار اٹھا کر انہیں نقصان بھی پہنچایا اور مومنوں کی مدد بھی کی۔ لیکن یہاں اس آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تمہارے نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اب یہاں جو نفع اور نقصان کی بات کی جا رہی ہے وہ کون سا نفع نقصان ہے؟ وہ وہی ہے اسباب سے بالا تر۔ اللہ کہتا ہے کہ تو بھی یہ اختیار نہیں رکھتا، اسباب سے بالا تر اختیار تیرے پاس بھی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ نفع اور نقصان کا فوکل اسباب اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، نہ نبی کے پاس، نہ ولی کے پاس، نہ کسی جادوگر کے پاس، نہ کسی پیر کے پاس۔ اب بات آگے چلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کے اندر جادو کا جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ بھائی جادو جو ہے وہ کسی نبی پر نہیں ہوا، اور جادو کی حقیقت بتائی جاتی ہے کہ جادو تو شعبدہ بازی ہے، ہاتھ کی صفائی ہے، تو اس کے لیے ہمارے سامنے جو قرآن سے لوگ دلائل لاتے ہیں وہ کون سے دلائل ہیں؟ اس کے اندر سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت اور واقعہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی جادوگروں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ دو واقعات ایسے ہیں۔
جن کو جادو کے اثر کے لیے ثابت کرتے ہیں کہ جادو کے اندر اثر ہے۔ اب ہم قرآن سے ہی اس کے متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی 102 نمبر آیت میں اللہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ 101 نمبر آیت۔ فرمایا اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغمبر آیا، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آیا مصدق لما معہم، تصدیق کرتا ہوا جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایک گروہ نے اپنی کتاب میں موجود تعلیم اور شہادت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا کہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام کے سلطنت میں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے اس کی اتباع کرنے لگ گئے۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ جیسے میں نے ابتدائی آیت میں یہ بات کہی تھی کہ مکے کے جو کافر اور مشرک تھے ان سے پہلے لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ جو بھی رسول آتا اس کو ساحر اور مجنون کہتے۔ اسی طرح انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے، اللہ نے جو ان کو کنٹرول دیے ہوئے ہیں، جو معجزات دیے ہوئے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، سحر سکھاتے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ سلیمان پیغمبر نے سحر نہیں کیا، انہوں نے کفر نہیں کیا، بلکہ کفر کنہوں نے کیا؟ ولیکن الشیاطین کفروا، شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، لوگوں کو سحر سکھاتے تھے۔ اور آگے فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ اب یہ وہ آیت کا حصہ ہے کہ جہاں لوگ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، جبکہ اس کا معنی بنتا ہے اور نہ اتارا گیا دو فرشتوں پر دو فرشتوں کے ذریعے بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ اب دیکھیں کہ ثناء اللہ عمر تسری اہل حدیثوں کا عالم ہے، اس نے ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے قرآن کی، اور اس نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اور نہ اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پر۔ اور اس نے ہاروت اور ماروت کس کو کہا؟ اس نے کہا یہ دو جادوگر تھے، اس نے اپنے ترجمے تفسیر میں لکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے پیغمبر سے اس الزام کو، اس کی تردید کی، اس الزام کی، اسی طرح اپنے پاک فرشتوں سے بھی اس الزام کی تردید کی کہ نہ تو میرے پیغمبر نے جادو کیا اور نہ ہی ان پر فرشتوں کے ذریعے جادو نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے حتیٰ یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ ہم بلا میں ہیں، فتنے میں ہیں، تم کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اب دیکھیں یہاں لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے جادو جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے
وہ اس قوم کا یعنی بنی اسرائیل کے اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا کہ ان کی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی جو حیثیت تھی وہ اس قدر گر چکی تھی کہ ان کی نظریں جو ہیں وہ دوسروں کی بہو بیٹیوں کی طرف چلی گئی تھی۔ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پسے پشت ڈال دیا اور شیاطین کے ہتھ کنوں کے پیچھے چل پڑے، جس طرح آج لوگ کیا کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کا حال یہی ہے کہ جس کو کچھ نہ ملتا ہو، کچھ نہ اس کا معاشرے میں کام بنتا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر کسی نے تعویذ ڈال دیے، وہ عاملوں کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا علم مل جائے، ایسا عمل مل جائے کہ جس کی وجہ سے میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو اس وقت بھی وہ لوگ جو تھے، جس طرح آج لوگ جو ہیں وہ محبت کے تعویذ کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کی بہو بیٹی کے ساتھ میری محبت ہو جائے، اور اس کے لیے تعویذ کرواتے ہیں عاملوں سے، اور یہی اخلاقی گراوٹ ان لوگوں کے اندر تھی۔ تو اللہ نے ان کی اخلاقی گراوٹ کا ذکر کیا ہے کہ ان کی چاہت کیا تھی، فَيَتَعَلَّمُونَ، وہ چاہتے تھے مِنْهُمَا، ان دونوں جادوگروں سے کیا چاہتے تھے، وہ چیز سیکھنا، وہ چیز یفرقون بھی بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اب دیکھیں اگلی آیت آ رہی ہے جو کہ جادو کے کلا کما کرنے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے وَمَا ہم کا صیغہ جمع کا لائے، اور نہیں وہ سب جادوگر، بِضَارِّينَ بِهِ اپنے جادو کے ذریعے ضرر نہیں پہنچا سکتے، من احدٍ کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر ضرر تکلیف صرف اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، الا باذن اللہ۔ اب اس آیت کے حصے نے اس پوری بات کی وضاحت کر دی کہ ان جادوگروں کے جادو کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی کسی ایک کو بھی کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی اثر نہیں تھا۔ نقصان اگر کسی کو پہنچتا ہے تو کس کے حکم سے، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے پر مصیبت آ گئی، میرے حالات خراب ہو گئے، مجھ پر بیماری آ گئی، کس وجہ سے، مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وَيَعْفُو عَنْ کثیر، تم پر جو کوئی بھی مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کا کیا تمہارے آگے آتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مجھ پر جادو کر دیا، کسی نے میرے اوپر تعویذ کر دیے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اب میں اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ جو دوسرا واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، سورۃ طٰہٰ کے اندر اس کی بڑی ڈیٹیل ہے، میں مختصر طور پر اس کو بیان کروں گا چونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے دربار میں اپنے معجزات پیش کیے تو فرعون نے کیا کہا کہ یہ تو سحر ہے، جادو ہے، میں بھی تمہارے مقابلے میں کیا کروں گا کہ جادوگر اکٹھے کر کے لاؤں گا۔ تو اس کے لیے انہوں نے دن مقرر کر لیا۔ جب جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو اللہ فرما رہے ہیں، وہاں ذکر آ رہا ہے کہ فرعون نے جب جادوگروں کو اکٹھا کیا تو ان سے کیا کہا، اللہ فرماتے ہیں فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، فرعون نے ان جادوگروں سے کہا فَأَجْمِعُوا جمع کر لو، قیدکم اپنے ہتھ کنڈے، اپنے وہ فریب، اپنے وہ مکر، اپنے وہ تکنیک جتنی بھی تمہارے پاس ہیں وہ جمع کر لو، ثم آتوا صفا، پھر صف بنا کر آؤ۔ وقد افلح اليوم من استعان، جو غالب رہا وہی کامیاب ہو گیا۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، وہ بولے کہ اے موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم چیز ڈالتے ہیں۔
قال بل القوا، تو موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اب دیکھیں یہ وہ مقام ہے جہاں سے لوگ جو ہیں وہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہ دیکھیں جی موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے جادو کی وجہ سے ڈر گئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کس وجہ سے ڈرے تھے، اس کی وضاحت یہاں ضروری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے جادو سے نہیں ڈرے تھے، کیوں؟ کیونکہ جب دوسری جگہ پر، یعنی یہ واقعہ جو ہے وہ قرآن کی مختلف صورتوں میں آتا ہے، تو دوسرے مقام پر اس کا ذکر آتا ہے کہ جب فلما القوا، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ جو ہی انہوں نے رسیاں لاٹھیاں ڈالی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جو تم بنا کے لائے ہو یہ سحر ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے تمہارا، اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا، اور اللہ مفسدوں کے عمل کو کبھی نہیں برلاتا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دیکھتے ہی یہ بات کہہ دی تو پھر واضح بات ہو گئی کہ وہ ان کی لاٹھیوں اور رسیوں سے ڈرے نہیں تھے، بلکہ ان کی حقیقت ان کے سامنے انہوں نے رکھی تھی۔ اب یہاں جو ذکر آ رہا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حرکت کر دی، لاٹھیوں کو دیکھا تو اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی یہ جادو سے ڈر گئے تھے، جادو سے نہیں ڈرے تھے۔ اگر جادو سے ڈرتے تو یہاں میں آپ کو ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی دی، وحی بھیجی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ وادی طویٰ میں جب اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تو انہوں نے کہا میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، میں اسے پتے جاڑتا ہوں اور بھی دوسرے کام کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ڈال دو، زمین پر ڈالی، وہ سام بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے۔ اللہ نے ان سے کہا خذھا ولا تخف، پکڑ لے اس کو اور نہ ڈر، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو اس کی اصلی حالت میں واپس لوٹا دیں گے۔ جس چیز سے ڈرے تھے اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے۔ تو یہاں جس چیز کا ڈر تھا اللہ تعالیٰ نے آگے اس کا ذکر کر دیا۔ ڈر کس کا تھا؟ کہ لوگ میرے اور ان جادوگروں کو شعبدے کے اندر فرق نہ کر سکیں، اور ان کو جو میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حق ہے معجزہ اور تمہارا بنایا ہوا جھوٹ ہے، فریب ہے، یہ کہیں ان کے اوپر مشتبہ نہ ہو جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے دل میں خوف محسوس کیا تو اللہ نے وحی بھیجی، قلنا، ہم نے کہا لا تخف انک انت الاعلی، تو خوف نہ کھا، تو ہی کامیاب ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور فرمایا یہ جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے لاٹھی ڈال دے اس کو، تلقف ما صنعوا، یہ نکل جائے گی جو انہوں نے بنایا ہے، ما صنعوا، پتہ چلا کہ وہ چیزیں بنا کر لائے تھے، انہوں نے کوئی منتر نہیں پھینکے تھے، وہ اپنے جادو کے ہتھ کنڈے بنا کے لائے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں انما صنعوا کید الساحر، یہ ساحروں نے جو بنایا ہے یہ ان کا ایک فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر جس شان سے بھی آج کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی جادوگر ہیں تو وہ جادوگر، میں ان کو دعویٰ کرتا ہوں اور چیلنج دیتا ہوں کہ میرے سامنے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لو اور میری ایک اٹھی ہوئی انگلی کو ٹیڑھا کر کے دکھا دیں، ان کے اندر اتنا بھی اختیار نہیں۔ یہ جادو کی حقیقت جو ہے وہ فریب خیال، شعبدہ بازی اور بناوٹ اور شیطانی عمل، کفر کے علاوہ کچھ نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔